السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب تک 100 دینار نہ لے لیتی کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی۔ اسے ایک عابد نے دیکھا، وہ اس پر عاشق ہو گیا اور محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے۔ پھر اس عورت کے پاس آیا اور کہا، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں نے محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کر لیے ہیں۔ اس نے کہا، لے آؤ۔ وہ شخص اس کے پاس پہنچا، ایک سونے کا تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے اسے بھی پاس بلا لیا۔ جب عابد آیا اور اس کے پاس بیٹھا تو اچانک اسے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا یاد آ گیا۔ فوراً اس کے بدن میں ریشہ پڑ گیا اور کہا، مجھے جانے دے، 100 دینار تیرے ہیں، تو رکھ لے۔ اس نے کہا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے پسند آ گئی ہوں اور تو نے محنت مزدوری کر کے دینار جمع کیے ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ کہا، مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اللہ کے سامنے جانے کا اندیشہ غالب آ گیا، میرے دل میں تیرے لیے عداوت پیدا ہو گئی، تو میرے لیے نامحرم ہے۔ اس نے کہا، اگر تو سچا ہے تو میرا شوہر بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، مجھے جانے دے۔ اس نے کہا، مجھ سے نکاح کرنے کا وعدہ کر جاؤ۔ کہا، عنقریب ہو جائے گا۔ اور پھر وہ منہ ڈھانپ کر اپنے شہر کو چلا گیا۔ وہ عورت بھی توبہ کر کے اس کے پیچھے اس کے شہر روانہ ہوئی۔ اس عورت کا نام ملکہ تھا۔ عابد سے بھی کسی نے کہا کہ تمہیں ملکہ تلاش کرتی ہے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو ایک چیخ ماری اور جان سے گزر گئے۔ وہ عورت بہت رنجیدہ ہوئی۔ پھر اس نے کہا، یہ تو مر ہی گئے، اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اس کا بھائی بھی فقیر آدمی ہے۔ کہنے لگی، اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے میں اس سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ اس نے نکاح کیا، جس سے 7 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب نیک صالح اور نیک بخت تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات نماز پڑھتے تھک کر سو گئیں۔ اتفاقاً اس رات گھر میں چور گھس آیا اور آپ کے سامان کی گٹھری باندھ کر اٹھائی اور چاہا کہ وہاں سے چل دے، مگر جب اس نے گٹھری اٹھائی تو اندھا ہو گیا اور راستہ نہ ملتا۔ گھبرا کر اس نے گٹھری رکھ دی۔ گٹھری رکھنے کی دیر تھی کہ پھر بینا ہو گیا۔ اس نے پھر گٹھری اٹھائی تو پھر اندھا ہو گیا۔ غرض طور 3 بار ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے ایک غیبی آواز سنی۔ کہا، اے نادان، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے۔ بے وقوف، رابعہ نے اپنے آپ کو جب سے ہمارے سپرد کر رکھا ہے، اس وقت سے ابلیس کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ اس کے پاس پھٹکے۔ پھر چور کی کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس پھٹکے۔ وہ آخرکار اللہ سے معافی مانگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا کام چوری کرنا اور لوگوں کو لوٹنا تھا۔ ایک روز دریائے دجالہ پر گیا۔ وہاں کھجور کے درخت تھے، ایک تر و تازہ اور ایک خشک۔ میں نے دیکھا ایک پرندہ تر و تازہ درخت سے کھجوریں توڑتا اور پھر اڑ کر خشک کھجور پر چڑھ جاتا۔ وہاں ایک اندھا سانپ تھا، یہ پرندہ اس کو کھجوریں کھلاتا۔ میں نے دل میں کہا، اے پروردگار، یہ سانپ ہے، اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے کھانا کھلانے کے لیے ایک پرندہ مقرر کرتا ہے۔ حالانکہ میں تیری وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں، پھر بھی مجھے ڈاکو بنا دیا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، میرے بندے، توبہ کرنے والوں کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنی تلوار توڑ دی اور توبہ توبہ پکارنے لگا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے تجھے قبول کیا، ہم نے تجھے قبول کیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ جب انہوں نے سنا کہ میں توبہ توبہ پکارتا ہوں، انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، اب میں نے اپنے خدا سے صلح کر لی ہے۔ یہ سن کر ساتھیوں نے کہا، ہم بھی تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی چوری سے توبہ کی اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں ایک بڑھیا ملی
اس نے پوچھا تمہارے ساتھ فلاں شخص بھی ہے؟ میں نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ اس نے کچھ کپڑے لا کر کہا یہ میرے بچے کے کپڑے ہیں، میں آپ پر ان کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم فرمایا کہ یہ کپڑے فلانے شخص کو دے دیے جائیں۔ چنانچہ میں نے وہ کپڑے بڑھیا سے لیے اور ان کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔